اسلامی بھائی چارہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تمام باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کے پاکیزہ طریقے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس تعلیم کے نتیجے میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے ہم درد بن گئے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے لگے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو بہت سے مسلمان بھی مدینے کو ہجرت کر گئے۔ مسلمان چونکہ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکے سے صرف اپنی جانیں ہی بچا کر لا سکے، کوئی ساز و سامان ان کے پاس نہ تھا، اس لیے سوال یہ تھا کہ اس نئے وطن میں وہ زندگی کس طرح گزارے۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے مسلمانوں، انصار اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک آدمی کو بلا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح مہاجرین اور انصار کے درمیان اسلامی بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس بھائی چارے کے نتیجے میں ہر انصاری اپنے مہاجرین بھائی کو اپنے گھر لے گیا، اپنا گھر بار اور مال و اسباب ان کے سامنے کر دیا اور کہا کہ اب اس میں سے آدھا تمہارا ہے۔ مال کی صورت میں انصار کے پاس صرف نخلستان تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس میں سے آدھے ہمارے مہاجرین بھائیوں کو دے دیں۔ مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی سے انہیں دور کا واسطہ نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے طرف سے انکار کیا۔ اس پر انصار مدینہ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہا کہ کھیتی باڑی ہم خود کریں گے، لیکن اس میں سے آدھا مہاجرین بھائیوں کا ہوگا۔ ان کے اصرار پر مہاجرین نے یہ پیشکش قبول کر لی اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی موٹی تجارت شروع کر دی۔ کوئی گھی اور پنیر بیچنے لگا، کوئی کھجوریں، کوئی کپڑا، اور بعض مہاجرین نے دکانیں کھول دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت کے مقام پر ایک کارخانہ کھولا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجارت شروع کر دی جو رفتہ رفتہ بہت وسیع اختیار کر گئی اور ایران تک پہنچ گئی۔ اس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی اور پنیر کی تجارت شروع کر دی۔ غرض کچھ مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تجارت میں دلچسپی لی اور کچھ ایسے بھی تھے جو صرف علم سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ کاروبار کے علاوہ دوسرے اہم ضرورت رہائش کی تھی۔ انصار کے پاس بہت سی زمینیں اور مکانات تھے، انہوں نے اپنی مہاجرین بھائیوں کو اس میں سے بھی آدھا حصہ دے دیا۔ اس طرح مہاجرین کے رہائش کا مسئلہ بھی بڑی خوبی سے حل ہو گیا۔ ایک مرتبہ بنو نذیر قبیلے کے کچھ زمین اور نخلستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ زمینیں اور نخلستان ان کو دے دی جائیں اور تم اپنے نخلستان ان سے واپس لے لو۔ لیکن انصار نے ایک بار پھر بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور کہا کہ نہیں، ہمارے نخلستان بھی ہمارے بھائیوں ہی کے پاس رہنے دیجیے اور یہ بھی ان کو عنایت فرما دیجیے۔ اس بھائی چارے کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی کہ جب بحرین فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کی زمین تم لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر انصار مدینہ نے پھر بڑی احسار و خلوص کا ثبوت دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے مہاجرین بھائیوں اتنی ہی زمین عنایت فرما دیں، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ مسلمان آپس کے اتحاد و محبت کی وجہ سے بہت سی فکروں سے آزاد ہو گئے تھے اور اب دینی تعلیم کی وجہ سے ان کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بات کافروں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اس لیے مکے کے کفار اور خود مدینے ہی کے مختلف قبیلے مسلمانوں سے جنگ کرنے، دینی علم کے علاوہ سپاہ گیری اور دیگر جنوں سیکھنے کے
ضرورت پیش آئی۔ ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا تھا جو جنگی فنون پر دسترس رکھتا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی اسلامی اخوت کا طریقہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کو جو جنگی فنون سے ناواقف تھے انہیں واقفیت رکھنے والوں کا بھائی بنا دیا تاکہ وہ تربیت حاصل کر سکیں۔ اس طرح تمام مسلمان ان سے واقف ہو گئے۔ آج بھی اسلامی اخوت اور مساوات کی یہ خوبی ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر اسلام قبول کر لے تو وہ امیری، غریبی اور ادنا و اعلیٰ کے فرق کے بغیر عام مسلمان کا بھائی ہو جاتا ہے اور برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کو ایک جان دو قالب بنا دی۔ ان کے ہی باہمی اتفاق و اتحاد نے انہیں ایک زبردست اور ناقابل شکست قوم میں تبدیل کر دیا تھا۔